آدھا برد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیئرمین تھے ظفر احمد خان ماڈل کالونی کے. نومولود ٹاؤن ہے, وسائل کا شکار ہیں, اور پھر وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے انتہائی بری خبریں آتی تھیں کہ ہمارے وہ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, زندہ لاشیں جو گھوم رہی ہوتی ہیں شہر کے اندر, جنہیں میں ریٹائر ملازمین آپ لوگ کہتے ہو, میں زندہ لاشیں کہتا ہوں, تو ان کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے کہ نہیں ان کو پیسے نہیں دینے, ان کو پیسے نہیں دینے, چیک پھاڑ دو, مجھے چاہیے پیسے. پھر وہ جماعت اسلامی کا دور آ گیا. اب جماعتی آتے ہیں تو پھر جماعتی ہوتے ہیں. کونسل میں آپ دیکھتے ہو نا, جماعتی دینا دو بر کر کے رکھا ہوا ہے میئر کراچی کا. ان کے امیر ہے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان. وہ آئے تھے ماڈل کالونی ٹاؤن میں, اور یہی لان میں انہوں نے چیک ویک تقسیم کیے. ایک ذرا بزرگ آدمی تھے, چل نہیں سکتے تھے, اسٹیج سے نیچے اتر کے آ کے ان کو دیا, شفقت سے محبت سے. کچھ بزرگ خاتون تھی, ان سے احتراماً پھر لوگوں نے ان کو دعائیں دیں. انہوں نے اس وقت جو ہے ظفر احمد خان کو کہا کہ بھائی صاحب ان کے جو باقی چیزیں ہیں نا وہ بھی آپ لوٹاؤ, اور کوشش کرو, بھلے آپ کے پاس اوزٹی جو آ رہی ہے اس میں کچھ ہے نہیں, لیکن اپنی سانسیں بڑھا دو, یعنی سانسیں ریکوری ہوتی ہے نا, لیکیجز ختم کر دو. انہوں نے من عمل کیا میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ہدایت پر, اور انہوں نے کیا جو ان کے 9 جو ہے جماعت کے, انہوں نے پھر ہمت پکڑی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے, انہوں نے ہمت پکڑی کہ یار یہ دے رہا ہے تو ہم بھی دیں. اللہ کا شکر ہے نارزن آباد ٹاؤن میں عاطف علی خان ہے, جماعت اسلامی کا چیئرمین ہے, اس کے پاس پیسے پڑے لینے والا کوئی نہیں ہے. پائپ لائن میں 1-2 کیس آتا ہے وہ نمٹا دیتا ہے. گلبر ٹاؤن میں فاروق نعمت اللہ سرپرست ہے, لیکن نصرت اللہ ہمارے چیئرمین ہیں, وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے. اب بتاؤ یار, یہ نعمت نہیں ہے جہاں 4 سال سے 5 سال سے لوگوں کو پیسے نہیں ملتے تھے. پھر میرے منہ سے رمضان میں صحیح نکلے گا نا, کتوں کی طرح گھومتے تھے. اب میں بولتا سچ ہوں, برا لگتا ہے جس کو لگے, لیکن آج پھر ماڈل کالونی ٹاؤن آیا تو مجھے بالکل انہوں نے نہیں بلایا تھا, میں کسی اور کام سے آیا تھا, وہ پروگرام بھی دکھاؤں گا میں جس کام کے لیے آیا تھا. یہاں پتہ چلا کچھ خواتین نظر آ رہی, میں نے خیریت ہے بھائی کیا ہے, کہہ لے وہ ایم پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, فلاں صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. میں کہا ہے کیا, کہہ لے وہ چیک ویک ہے. میں نے کہا ظفر احمد خان نے ہمیں بھی گھما دیا. بہرحال یہ کھڑے بھائی, ہمارے ایم پی صاحب بھی کھڑے, اکاؤنٹ آفیسر صاحب بھی کھڑے, جماعت اسلامی کے اہم رہنما کھڑے, شکلیں دیکھ لو خود ہی, بات تعارف بھی ان سے کراؤں گا. لیکن ظفر صاحب نے آج غچہ دیا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. تو اب چلتے ہیں ذرا سیدھا ادھر ہی نا, پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. بھائی صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے, آپ بھی موجود تھے, صوفے پہ بیٹھے تھے, میں نے دیکھا, کلپ بھی پڑا ہوگا میرے پاس, چلا دوں گا. وہاں انہوں نے ظفر صاحب کو ایک تو کروڑوں روپے دیے تھے, اس کے بعد ان درخواست کی تھی, ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ شریف آدمی ہے کہ بھائی آپ ذرا خیال کرو. آج آپ بیٹھے ہوئے یار, بلکہ آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ حافظ نعیم الرحمان آپ ہو اس ماڈل کالونی میں. کیا سمجھتے ہو, ضمیر مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تو ضمیر کیسے نہیں مطمئن ہوگا, ضمیر تو مطمئن ہوگا جب لوگوں کے چہروں پہ ہم خوشیاں دیکھیں گے. آج جہاں جو خواتین جو ریٹائر ہوئی ہیں, ابھی جنوری فروری مارچ, ابھی مارچ بھی مکمل نہیں ہوا اور ان کے ڈیوز دے دیے گئے, تو ان کے چہروں پہ جو خوشیاں تھیں, وہ جو دعائیں دیتے ہوئے گئی ہیں, تو ضمیر تو مطمئن ہونا ہے. ضمیر کے مطمئن ہونا ہے, اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہے. اصل میں دیکھیں حال یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ اپنی جیب بھرتے تھے, اپنا بینک بیلنس بناتے تھے, اپنے گھر بناتے تھے, اپنے بنگلے بناتے تھے. ہمارا ٹاؤن چیئرمین تو ابھی بھی کرائے پہ رہتا ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, اور کرائے کے مکان میں اگر وہ ذاتی کوئی اس کا کوئی لاٹری لگ گئی تو وہ کوئی فیملی کی وجہ سے کوئی مل گیا تو کوئی گھر خرید لے گا, ورنہ تو ٹاؤن سے تو گھر نہیں خرید سکتا. ہاں یہ گارنٹی تو ہماری سب کی ہے, ان کی اپنی بھی ہے. لیکن ہم یہ لیکیج جو ہم نے روکی ہے نا, کرپشن جو روکی ہے, جو کچھ ہو رہی تھی, لیکیج کیا تھی, پورا ٹینک ہی کھا جاتے تھے. وہ لیکیج تو وہ ہوتی ہے جو ٹینک میں سے ہو, تو یہ پورا ٹینک ہی گھر لے جاتے تھے. جماعت اسلامی کا وعدہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کے لیے, شہر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی, اور مستقبل میں بھی کرے گی, اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے. نعمت اللہ خان صاحب کی لیگیسی ہے. ہم نعمت اللہ خان صاحب, عبدالستار افغانی, پروفیسر غفور کی لیگیسی کے مالک ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو کرتے رہیں گے, اور یہ کام ہماری سرشت میں ہے, یہ کام ہماری جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے. ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ صرف گلی محلوں تک, ٹاؤن تک رہے گا, ایوانوں تک بھی جائے گا؟ نہیں, ہم انشاءاللہ تعالی, دیکھیں میں تو پہنچ گیا ہوں نا, صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں میں. ایوان کے اندر مجھے بھی 2 ہی موقع ملا ہے, اور میں نے اپنی پوری بات کی ہے. اور جن کو بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے تو بات نہیں کی, کیونکہ وہ فارم 47 والے ہیں, ایم پی 47 ہیں. میں جو ہے ایک 45 والا موجود ہے, تو میں نے بات کی تھی. پورے کراچی کی بات کروں گا, پورے صوبے کی بات کروں گا انشاءاللہ, میں بلکہ پورے ملک کی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی, سب کی بات کروں گا. جماعت اسلامی بات کرتی ہے, جماعت اسلامی اپنا پریشر ڈیولپ کرے گی, اور اس کے ذریعے سے جو کام کرائے گی وہ کرے گی, کیونکہ ہمارے پاس اخلاقی طاقت ہے. ہم پیسے نہیں کھاتے ہیں, ہم پیسے نہیں لیتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہیں.
یہاں کا دیکھیں، یہاں کا بھی ہم اسٹاف موجود ہے نا، ٹاؤن کا اسٹاف موجود ہے، اور آپ تو ٹاؤن کے اندر گھومتے پھرتے رہیں، آپ کو معلوم ہے اندر ہی خبریں کیسی نکالی جاتی ہیں. نکالے نا یہاں سے ٹاؤن کی کوئی خبر، ہمارے 9 میں سے 9 ٹاؤن میں سے کسی ایک ٹاؤن چیئرمین کی، وائس چیئرمین کی، UC چیئرمین کی کوئی خبر نکالیں، اور ہم آپ کو انعام دیں گے اس پہ. نکال کے دیں ہمیں، ہم اس پہ فوری کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جماعت اسلامی لوگوں کی جماعت ہے، جماعت اسلامی لوگوں کی سیاست کرتی ہے، جماعت اسلامی خدمت کی سیاست کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. جو لوگ یہاں پہ وہ جو آرٹیفیشل قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نا کراچی کے اندر، کہ کراچی نے ووٹ دے دیا ہے، پورے کراچی کو معلوم ہے کہ 1800 2000 ووٹ لے کے کوئی کراچی کے اندر سیاست نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامیہ موجود ہے کراچی میں، کوئی سیاست ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. یار آپ ظفر بھائی کے پاس آیا اور میرے کو ان کے پیچھے لگا رہا ہو، ان کو مروا رہا ہو، آپ کا میں تو لگ جاؤں گا پیچھے، چھوڑوں گا بھی نہیں ان کو. وہ تو بیچارہ فیصل بازی شریف آدمی ہے، آپ سے بھی نمٹتا ہوں. پہلے تو ان کو جانا تھا، میں نے زبردستی روکا ہوا ہے ان کو. رہا ان کو میں جماعت اسلامی ایئرپورٹ کے پر، اور ان کو میں نے زبردستی روکا بھائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ تقریب میں آپ شامل تھے، حافظ نعیم صاحب آئے تھے، آپ شامل تھے، برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو یقین دہانیاں کرائی تھی وہ ظفر احمد خان نے آج پوری کر دی. ابھی تو یہ ایک اور بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. خیر ہم جب یہ بولیں گے تو بولیں گے، میں کیوں بولوں، لیکن یہ کہ بڑا کام ایک اور کرنے جا رہے ہیں. MP آپ کے پاس موجود ہے اور بھی ہے سب، کیا ایوانوں میں یہ جنگ لڑیں گے کہ ظفر احمد خان صاحب کے پاس اتھارٹی آتی نہیں ہے بھائی، ڈیولپمنٹ فنڈ بند ہے، تو آپ لوگ بھی پریشر ڈالیں گے اپنے MP پہ کہ ایوان میں شور اٹھاؤ گے بھائی ڈیولپمنٹ فنڈ دلاؤ، 2015 سے بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف بھائی. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ایک اور بڑا کام نہیں کریں گے، ایک بڑے کام کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی بہت لمبا سفر ہے، یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے، 1000 میٹر کی ریس ہے انشاءاللہ. ابھی 3 سال 4 سال باقی ہیں ابھی ہمارے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو فلم کہتے ہیں شروع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ابھی بہت سارے کام ہیں، انشاءاللہ اس پوری بستی کا نقشہ بدلیں گے. اور جو کچھ ہم سے بن پڑے گا، جو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ جو اختیارات اور وسائل ہمیں ہوں گے وہ قوم پر نچھاور کریں گے، جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ لڑ کے لیں گے. تو یہ جو آپ OZT کی بات کریں گے، لڑیں گے ان کے لیے. ہمارا MP بھی لڑے گا، اور ہمارے جتنے چیئرمین ہیں جو کونسل کے اندر، سٹی کونسل کے اندر موجود ہیں، وہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ، اور لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. نہیں وہ تو لڑ رہے ہیں، ادھم کیا ہوا انہوں نے. آپ کی ہمیں خیال وسیم مرزا صاحب کی جو میزائل چھوڑا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے ملٹ سے، وہ بھی بڑا ادھم کرتا ہے، بینچ پہ کھڑے ہو کے ناچتا ہے، اور دو ادھم کیا. لیکن مجھے بتائیں MP کا فائدہ، کیونکہ ایوان میں اگر گونجتی ہے MP کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ لوگ پریشر دیں کہ OZT اور ترقیاتی فنڈ اور PFC کے اوپر لڑے. آپ کا MP ہے PFC. جی بالکل MP ہے ہمارا. صرف OZT تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے انشاءاللہ. جتنے کراچی کا جو حق ہے جس سے محروم کیا ہوا ہے ان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پچھلے 18-20 سالوں سے مستقل براجمان ہے ایوانوں کے اندر وہ، اور کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کراچی ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی گوٹ، کوئی دیہات، کوئی گاؤں ہے جس کے اندر ہم جو ہے بس رہے ہیں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں گیس نہیں ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں، جہاں سڑک نہیں ہے، پارک نہیں ہے، میدان نہیں ہے، تو جو بنیادی ضرورت ہے اسی سے محروم ہے. تو انشاءاللہ اس میں تو OZT ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. انشاءاللہ جو اس کا جائز حق ہے اس کے لیے ہمارا MP انشاءاللہ ایوان کے اندر بات کرے گا، اور جماعت اسلامی سڑکوں کے اوپر جیسے پہلے تھی انشاءاللہ ابھی بھی رہے گی، اور جتنا پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. جو جمہوری اور احتجاجی راستے ہیں اور جو قانونی راستے ہیں وہ سارے اختیار کریں گے انشاءاللہ اس شہر کے لیے. میں پہلے کہتا ہوں جماعت اسلامی والے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، جو بول رہے ہیں نا کر کے دکھا دیں گے. اور وہ سٹی کونسل میں جو ہو رہا ہے ابھی تو ایوان میں کیا ہوگا. میں MP صاحب سے ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں تاکہ ان کو جو ہے پتہ کروں. یار یہ بتاؤ بھائی، میں نے آپ سے وہ نہیں پوچھا تھا، ان کو پکڑ لیا میں نے کیونکہ امیر جماعت اسلامی ایئرپورٹ کے، تو بھائی ذرا پریشر ڈیولپ کریں گے نا. PFC نہیں ہو رہا. ڈاکٹر اشرف واسطی نے نومبر میں دے دیا ہے. اگر اس میں سیاسی کھیل نہیں ہوا تو PFC ایوارڈ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. آپ لوگ پریشر ڈیولپ کرو گے کہ PFC جون جولائی کے بجائے ابھی ہو جائے، تاکہ ہمارے جتنے چیئرمین، ہمارے نہیں جماعت اسلامی کے نہیں، 25 چیئرمین PS پارٹی کے بھی ہے، تحریک انصاف کے، سب کا بھلا ہوگا نا، اور سندھ کا بھلا ہوگا. اصل میں ابھی کیبنٹ بننے کے بعد تو اجلاس ہی نہیں ہوا ہے کوئی بھی تک سندھ اسمبلی کا. ابھی تو یہ لگے ہوئے ہیں الیکشن میں سارے. پہلے انہوں نے صدارتی الیکشن کرایا، پھر انہوں نے سینٹ کا ضمنی الیکشن کرایا، اور اب سینٹ کا الیکشن ہے 2 تاریخ کو. تو یہ اسی میں مگن ہے ابھی تو انہوں نے کیبنٹ چارج قلمدان تو لے لیے ہیں، لیکن اس طرح سے چارج سنبھالا نہیں ہے. تو اس پہ ہماری ورکنگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بات کریں گے. کیبنٹ سے پہلے وزیر سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد اسمبلی میں بات کریں گے. جتنی زور سے بات کر سکیں گے نا کریں گے ضرور، اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ 22 ارب کھا گئے 10 سالوں میں اور وہ ساتھ چل رہے ہیں، آپ بھی ساتھ چلنے لوگ. کس کے ساتھ؟ نہیں ان کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ دیکھیں بڑی اچھی جماعت ہے پاکستان PS پارٹی، جی بھٹو. نہیں وہ اچھی جماعت ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ بری جماعت ہے. جماعت تو ساری اچھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ اصل میں برے اور اچھے ہوتے ہیں. جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. پچھلے 16 سال سے وہ پرجمان ہے اس سندھ پر،
اور سارا بجٹ ترقیاتی ان کے پاس ہے، صحت کا بجٹ ان کے پاس ہے، ترقیاتی بجٹ ان کے پاس تھا، لیکن اگر انہوں نے خرچ کیا ہوتا تو نظر آتا صوبہ سندھ میں. صوبہ سندھ کے جو ہے وہ اس وقت آپ پاکستان کے اندر پورے سب سے زیادہ بچے اگر باہر ہیں نا تو وہ ہمارے صوبے کے اندر باہر ہیں. صوبہ سندھ کے اندر 2 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں اس وقت. تو اس میں اگر یہ تعلیمی بجٹ 350 ارب روپے 350 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ تعلیمی بجٹ ہے. اگر یہ لگ رہا ہوتا تو ہمارے یہ اسکول جو ہے جن کی چھتیں گر رہی ہیں، جن کے بچوں کے لیے بینچیں موجود نہیں ہیں، جہاں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، جہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، جہاں گائے بندھی ہوئی ہیں، تو یہ ساری سب کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پوری آواز اٹھائیں گے، پوری بات کریں گے. اور ہمارا اگر کسی کے ساتھ کوئی اتحاد یا کوئی بات ہوگی تو وہ تعمیر و ترقی کے لیے ہوگی بس، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوگی. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسمبلی کے اندر بڑا ادھم ہوگا بھائی، میں بتا رہا ہوں غلط ہے. دو کریں. جو بات کر رہے تھے کہ 325 ارب روپے کا جو بجٹ تعلیم کا بجٹ ہے نا، تو آپ یقین کریں جو کراچی کی اسکول ہے نا، جو شہر ہے کراچی اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو پاکستان کو وفاق کو 97% ریونیو دے رہا ہے، 67% صوبے کو ریونیو دے رہا ہے، اس شہر کے جو اسکولوں کا حال ہے. میں ایک یو سی کا چیئرمین ہوں، ماڈل کالونی یو سی کا. میں آج بھی ایک اسکول سے ہو کر آ رہا ہوں، فریال اسکول سے. ابھی میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں. آپ اس اسکول کا وزٹ کریں، آپ مطلب دنگ رہ جائیں گے کہ کراچی کے اندر ایسے اسکول بھی ہیں آپ نے بنایا ہے، لیکن اس کی جو کلاسیں، اس کا جو حال ہے، اس کے علاوہ جو مطلب ہم نے ابھی ایک بلاک بنایا ہے نا، اس میں لوگ بیٹھ نہیں سکتے، بچے جا نہیں سکتے. ٹیچر کے لیے 500-600 طلبہ ہیں، 40 سے زائد اساتذہ کرام ہیں. ایک واش روم تھا کہ جس کو وہ استعمال کرتے تھے، ایک واش روم. تو یہ میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کراچی کے شہری علاقوں کے اندر جو اسکول ہیں ان کا یہ حال ہے، تو جو سندھ کے اندر اسکول ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو میرا خیال ہے کے اندر کہیں ہوں گے وہ اسکول. تو مطلب یہاں تو پھر بھی گراؤنڈ کے اوپر پتہ چلا جی اسکول ہے، وہ تو ہوں گے نہیں، وہ گھوسٹ اسکول ہوں گے جن کا پتہ ہی نہیں ہے. معلوم چلتا ہے کہ جی 4200 اسکول ایسے ہیں شہر کراچی کے اندر کہ جو صرف نام کے جو گھوسٹ ہے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جو ہے ان کا حال ہمارے سامنے. شریف آدمی آپ کا ایم پی دبے الفاظوں میں بتا چکا گھوڑے بھینسیں اور دانے کہاں بکرا ہے. یار ایک تو آپ تو مر گئے، آپ کا ایم پی اور ابھی جماعت اسلامی انہوں نے کہہ دیا ظفر صاحب کے پیچھے لگ جاؤ. میں تو لگ جاؤں گا. یار تشریف رکھیں آپ ایم پی صاحب، تو اس کو ذرا پکڑوں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، اسکول میں لے گئے تھے جو بنا تھا، کیا اشر ہے؟ نہیں وہ جو قرآن محفل میلاد میں ہم گئے تھے ٹوٹا ہوتا. خیر ظفر صاحب نے آج ایک بڑا کام کر دیا ہے، اور یقینی طور پر ان کو تعاون حاصل تھا، ایم پی کا بھی تھا اور حافظ نعیم الرحمان کی ہدایتوں پر. یار آج جو بڑا کام کر دیا، مجھے تو نہیں بلایا تھا، یہ خاموشی سے کیوں کیا؟ بس کام ہونا چاہیے، جو حقدار ہے ان کو حق ملنا چاہیے. نمود و نمائش تو ہوتی رہتی ہے اتفاق، لیکن آپ بھی ایسے زبردست آدمی ہیں کہ جب تقریب آپ پہنچتے ضرور ہیں. مجھے نہیں پتا کون اطلاع دیتا آپ کو. کوئی اطلاع نہیں تھی، میں کسی اور کام سے آیا ہوں. ابھی وہ پروگرام آپ کرو گے، کسی سے ملنا ہے آپ کو. لیکن میں نے تو جو انڈیویجول چیک دی، جب بھی آپ پہنچ گئے تو آپ کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ اللہ پہنچاتا ہے، کیونکہ میرا مشن یہی ہے. نہیں الحمدللہ آپ کا جو مشن ہے اس کے مطابق یہ ہمارا ویژن ہے، اور اس کے مطابق حافظ صاحب کے ویژن کے مطابق لوگوں کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقاعدہ فوری طور پر ادا کریں. اب آپ آ جائیے اسی طرف. جو آپ نے تقریب کی ہے، سادہ سی پروقار تقریب، کتنے لوگ تھے اور کتنا؟ تقریباً 10-20 لاکھ روپے دے دیے، 5-7 ہزار دیے؟ نہیں 80 لاکھ روپے دیے ہیں جو ابھی تک ڈیوز سے جو ریٹائر ہوئے تھے. جو کیسز تمام ریزالو ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے پاس اکاؤنٹس میں، فائنانس میں کوئی ایک بل بھی نہیں ہے. ایک بل نہیں ہے؟ آپ بھی فارغ ہو؟ جی ہم بھی فارغ ہیں. میں تو ابھی للو چل رہی تھی کہ نارا آباد فارغ ہے، گلبرگ فارغ ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں میں بھی گیا. ماڈل کالونی بھی فارغ. اور ماڈل کالونی فارغ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. جہاں چیک پھاڑے جاتے تھے کہ ہم ریٹائرمنٹ کو نہیں دیں گے، اور وہاں جو لائبلٹیز تھی وہ اتار دیے، زیرو ہو گئی. اب کوئی میں تو کہاں سے ریٹائر ہوں گا، یہ ہوں گا بھی نہیں، ان کے پیچھے لگا رہوں گا. کوئی اور اکاؤنٹ آفیسر ریٹائر ہو جاتے ہیں، چلو ان کو بھی فوراً چیک مل جائے گا، یار ریٹائر ہو جاؤ یار. ہاں تو اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا. آپ کے دونوں ذمہ داران نے وعدہ کیا آپ کا پورا ساتھ دیں گے، بازو بنیں گے. وہ ایم پی ایوان میں شور کریں گے. آپ بھی اب کوشش کریں ان پہ پریشر ڈالیں، پی ایف سی ہو جائے کسی طرح. آپ لوگ نکلو جہاں سے، ترقیاتی کام کی طرف آؤ. نہیں بالکل جی، اس پہ تمام کوششیں کی ہیں. ہم نے کئی لیٹرز بھی لکھ دیے ہیں اس پہ. میں نے وزیر بلدیات جو پچھلے تھے نگراں، ان کو بھی لیٹر لکھے تھے. اور جو وزیر بلدیات ابھی جو ہے سعید غنی صاحب آ گئے، ان کو بھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے اس فنڈز کے حوالے سے، او زی ٹی کے حوالے سے اور جو گرانٹ کے حوالے سے. اور دیکھیں پی ایف سی تو وہ خود کریں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کریں گے. جب بھی فائنانس کرے گا، ایوان کرے گا، اس میں تو ان کا رول کوئی بھی نہیں ہوگا. اس وقت تو رول جب ہی آئے گا جب ان کو بٹھایا جائے گا اور تمام چیزیں ہوں گی. لیکن جو وزیر بلدیات کی حد تک ہوتی ہیں وہ ہم نے بھیج دی ہیں چیزیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے
کہ اب انہیں کام کرنا پڑے گا. ان کا کمپٹیشن کراچی میں اب جماعت اسلامی سے, تو امید یہ ہے کہ وہ ضرور اب پیپلز پارٹی کو میدان میں اترنا پڑے گا. اور جو پہلے پرفارمنس وہ نہیں کر سکی, مجھے لگتا ہے کہ کوشش ان کی اب ہوگی کہ کریں گے وہ. اب مجھے یہ بتا دیں, توفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ 2-4 بڑے کام کرو گے, میں ایک کی نشاندہی کر رہا تھا ان کا, آپ زیادہ کام بڑے کرو گے اس 1000 میٹر کے دور. وہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ڈھاک والا جو 18-19 والا تھا وہ کچھ ہے یا وہ افسران نے گھما دیا آپ کو؟ نہیں, افسران نے گھمایا نہیں ہے. کل ہی ہمارا محکمہ جاتی اجلاس تھا, اس میں اسی حوالے سے تھا. اور جو میرا خیال آپ نے کل خبر بھی چلائی تھی اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ, تو وہ ہم نے اس کو کر دیا. اور وہ نوٹ شیٹیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ فوری طور پر جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہیڈس اس کو پٹ اپ کر کے دے دیں ہمیں. اور اپنی چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں, تقریباً تمام ریکارڈ بھی ہم نے جمع کر لیا ہے تمام ملازمین کا. اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں 90% کامیابی ہو گئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری کوشش حتی الامکان ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کو ریلیز کریں. تشریف رکھیے گا. ظفر احمد خان چیئرمین ماڈل, تشریف رکھیے, آپ کو کھڑا کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایڈہاک والا مسئلہ تھا وہ ہے, کیونکہ بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے نہیں دے گا چیئرمین, نہیں دے گا. ابھی بھی بتا رہا ہوں, میں ان کو بول رہا ہوں کہ ہو گئی تیاری, وہ کہتے ہیں نہیں دے گا. لیکن بہرحال آج کی جو تقریب تھی کہ تقریباً 13-14 لوگوں کو, سب سے بڑا چیک 10 لاکھ 12 لاکھ کا بھی دیکھ رہا تھا میں, لیکن وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اور چیئرمین ظفر احمد خان کے منہ سے جو یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی کیس پینڈنگ میں نہیں ہے, یہ بڑی خبر ہے کہ انہوں نے سب کو نیل اینڈ وائٹ کر دیا, زیرو کر دیا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ کرسی ہے جہاں پہ ریٹائر ملازمین کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے کہ میں تو لینے آیا ہوں بھائی, دینے تھوڑی آیا ہوں. تو یہ جماعت کا چیئرمین دینے آیا ہے. آدھا برس.